بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ گندوز سپاہی بطر کو تھپڑ دے مارتا ہے اور دوسری طرف عثمان کو بھی بالا خاتون مل جاتی ہے جو الف خاتون کے پاس زخمی حالت میں ہوتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الف خاتون بالا سے کہتی ہے تم ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر بالا بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ الف خاتون کہتی ہے شاید آگے چل کر اللہ کرم کر دے اور تم شاید اولاد جیسی نعمت سے فیض یاب ہو جاؤ۔ اسی دوران عثمان لکڑیاں لے کر وہاں آ جاتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد وہ بالا خاتون کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے الف خاتون ایک بہادر عورت ہے، اس کے ہاتھوں میں شفا ہے، انشاءاللہ تم جلدی صحتیاب ہو جاؤ گی۔ الف خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ عثمان ان سے کہتا ہے بالا خاتون آپ کے سپرد ہے، اسے اس کے بابا کو دے دو۔ اس پر الف خاتون پوچھتی ہے اس کے بابا کون ہے، میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بالا خاتون آپ کو راستہ دکھا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ عثمان وہاں سے نکل جاتا ہے اور بالا خاتون زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف شیخ ادب علی اور دوسرے درویش تھک ہار کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آقچہ درویش کہتا ہے میرے شیخ آپ ساری رات نہیں سوئے، اس لیے تھوڑا آرام کر لیں۔ اس پر شیخ ادب علی کہتے ہیں ہمارا رب ہماری مشکلات سے بڑا ہے۔ اسی دوران الف خاتون بالا کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ بالا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور شیخ ادب علی اور گونچا خاتون بالا کو سہارا دے کر بٹھاتے ہیں۔ شیخ ادب علی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الف خاتون سے کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو، آپ میری بیٹی کو میرے پاس لے کر آئیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتی ہیں۔ اس پر الف خاتون کہتی ہے میں آپ جیسے نیک لوگوں کی دعا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف زہرا خاتون گھٹنوں کے بل بالگائی کے پاس آتی ہے۔ بالگائی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر زہرا خاتون بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا کہ عثمان اور بالا خاتون کہاں ملیں گے۔ یہ سنتے ہی بالغائی اس کی گردن کوڑے سے دبا لیتا ہے اور کہتا ہے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر زہرا خاتون کہتی ہے میں وعدے پر قائم ہوں، آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ اس پر بالغائی کہتا ہے کہ ہاتھوں کو کس نے بتایا کہ چنگیز خان کے قانون میرے پاس ہیں؟ زہرا کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ تو بالغائی جرکوتائی سے کہتا ہے اس کے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ جرکوتائی جانے لگتا ہے تو زہرا خاتون کہتی ہے رکو رکو۔ بالغائی پھر سے وہی سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے میں آخری بار پوچھ رہا ہوں ورنہ میں تمہارے بیٹے کی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر زہرا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب گندوز اور دندار کے بیچ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گندوز کا نام لے دیتی ہے۔ یہ سن کر بالغائی اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے عثمان کا بڑا بھائی گندوز۔ اس کے بعد بالغائی دوبارہ اس کے گلے میں کوڑا ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے عثمان کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ قبیلے میں کس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں؟ تو زہرا کہتی ہے سمسا اور بمسی اس کے زیادہ تر نزدیک ہیں، یقیناً عثمان ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ سن کر بالغائی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ زہرا کہتی ہے اگر تم سمسا کو ختم کر دو تو عثمان بھی تمہیں مل جائے گا۔ بالغائی کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں ملے گا۔ اس کے بعد بالغائی جرکوتائی سے کہتا ہے کنگار سے کہو کہ اپنے بہترین سپاہی لے کر جائے اور ان کی لاشیں لے کر آئے۔ یہ سن کر جرکوتائی وہاں سے نکل جاتا ہے اور ساتھ زہرا خاتون بھی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف بمسی عثمان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور عثمان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بمسی بران سے پوچھتا ہے کیا کوئی سراغ ملا؟ بران کہتا ہے نہیں میرے سردار۔ بمسی کہتا ہے ہم ہار نہیں مانیں گے، عثمان کو ڈھونڈنے کے لیے ہر کوشش کریں گے۔ اسی دوران انہیں گھوڑے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سب چوکنے ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ گھڑ سوار کو دیکھتے ہیں تو وہ عثمان ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان کے گھوڑے سے اترتے ہی اس کے سپاہی بھاگ کر اس کے گلے لگ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بمسی اور عبد الرحمن غازی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بمسی اور عبد الرحمن سے ملتا ہے۔ عثمان عبد الرحمن غازی سے پوچھتا ہے قبیلے کی کیا صورتحال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کونیا خبر دندار نے بھیجی تھی۔ عثمان یہ سن کر کہتا ہے میرے چچا نے اپنی روح منگولوں کو بیچ دی ہے۔ بران کہتا ہے اس نے گھاتوں کو بالغائی سے لڑانے کی کوشش کی۔ عثمان کہتا ہے جھوٹ اور کاہلی سے کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ بمسی کو گہری سوچ میں پڑے دیکھ کر عثمان کہتا ہے کیا ہوا بمسی صاحب؟ تو بمسی کہتا ہے سمسا نے منگول کمانڈر اور 2 نوکروں کو مار دیا ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب یقیناً بالغائی سمسا پر حملہ کرے گا، ہمیں کوئی ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوسری طرف صوفیہ اور یانیس جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ صدیق بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یانیس انہیں کہتا ہے عثمان کو میرے پاس لے کر آؤ، زندہ یا مردہ۔ یہ سن کر سب سپاہی صوفیہ کی قیادت میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمسا اور اس کے سپاہی جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران منگول کمانڈر کنگار انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ اسی وقت ان دونوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سمسا چاؤش بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، بہت سے منگولوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔
कुंगार समसा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही चेतन दरमियान में आ जाता है और हमले से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। समसा सिपाही चेतन के पास आ जाता है। कुंगार समसा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उस्मान का छोड़ा हुआ तीर उसके कंधे पर लगता है। उस्मान को देखते ही समसा चाउश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस्मान और उसके सिपाही तमाम मंगोलों का खात्मा कर देते हैं और आखिर पर कुंगार बच जाता है। सब लोग उसे घेरे में ले लेते हैं। उस्मान कहता है, तुम क्या समझते हो, हम अपने शोहदा का इंतकाम नहीं लेंगे? ये कहकर उस्मान उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। ये मंजर देखकर कोनूर बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ सोफिया बालगाई के पास जाती है। बालगाई उसे कहता है, तुम मेरे पास क्या लेकर आई हो? तो सोफिया संदूकों के ढक्कन खोल देती है। उसके अंदर सोना होता है। ये देखकर बालगाई बहुत खुश हो जाता है। सोफिया के इशारे पर तमाम सिपाही बाहर चले जाते हैं। बालगाई सिद्दीक को देखकर कहता है, ये बुज़दिल कौन है? सोफिया कहती है, उस्मान का सबसे वफादार सिपाही है। बालगाई सिद्दीक से कहता है, क्या तुम जानते हो उस्मान कहाँ है? सिद्दीक कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता, अलबत्ता शेख अदब अली का जानता हूँ। ये सुनकर बालगाई पुरसुकून हो जाता है। दूसरी तरफ समसा चाउश कहते हैं, आपका शुक्रिया उस्मान, आपने हमें काफिरों से बचाया। ये सुनकर उस्मान कहता है, जब काफिर हर तरफ से हम पर हमला कर रहे हों तो हम इस सूरत हाल में अलहदा नहीं रह सकते। तो समसा कहते हैं, मैंने आपको बच्चा कहा, लेकिन मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर उस्मान कहता है, सब लोग आपकी बहादुरी की बातें कर रहे हैं। यह कहकर उस्मान अपनी बाहें फैलाता है और समसा चाउश उसके गले लग जाते हैं। ये मंजर देखकर अब्दुर्रहमान गाजी और बमसी साहब बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का रिव्यू भी अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ही दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।